جی جناب، پانچواں کتاب میلہ بلدیہ لان اٹک میں اس وقت جاری ہے۔ بروح رواں جو ہیں وہ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ کتاب میلے کے اندر کچھ احباب کی بنیادی کاوشیں ہیں جن کی وجہ سے آج پانچواں کتاب میلہ جاری ہے۔ جناب طاہر اسیر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی خیر مبارک جی، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ کیا عید ہے کہ نہیں؟ ہماری تو یہی عید ہوتی ہے، میری بھی عید ہے، آپ کی بھی ہے، ظاہر ہے آپ کتاب سے جڑے ہوئے آدمی ہیں۔ پانچواں کتاب میلہ اور میں جاری ٹی وی آپ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل مجھے پتہ ہے اور بہت شکریہ آپ کا۔ میں کیا کہوں کہ پہلا دوسرا تیسرا کتاب میلہ ہم کوشش کرتے تھے کس طرح لوگ آئیں۔ جی طاہر بھائی اب لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ہم پہنچ کے تصویر بنا لیں لازمی۔ فرق کیا ہے؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ لوگوں نے خود اپروچ کیا ہے، انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ اب یقین کریں کہ جب مجھے یہ فون پہ پتہ چلا کہ لاہور اور راولپنڈی والوں نے 32 سٹال لیے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور ایک دن پہلے انہوں نے بکس بھیج دی ہیں کارٹن، اور ہم نے ان کو مختلف کمروں میں ادھر رکھا، تو یہ ان کا ہم پر اعتماد ہے کہ لاکھوں روپے کی کتابیں وہ ہمیں 2 دن پہلے بھیج رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ مخلص لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں، مثبت لوگ ہیں، یہ نہ چوری کریں گے اور نہ ہی کسی کو چوری کرنے دیں گے۔ ہم تو بڑا مثبت گیا ہے، اور اب تک جتنے بھی ریویوز سامنے آئے ہیں اور احباب کے تاثرات ہیں، کوئی شک نہیں ہے وہ جو ایک مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم اس کتاب میلے کے ساتھ ان احباب کو جوڑیں جو ان سے دور بھاگتے ہیں یا دور ہیں یا دور رہنا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہیں وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ سر ہمارے پسماندگی ہے نا، جکڑن ہے، گھٹن ہے، ہم اس گھٹن کو دور کر رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب خواتین آتی ہیں، مردوں میں مجھے خوشی ہوتی ہے، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ بھی زندہ انسان ہیں، اور یہ کتابیں ان کو بتائیں گی کہ آپ زندہ ہیں، یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، یہ کتابیں بتائیں گی کہ آپ مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایونٹس، ہمارے مشاعرے، ہماری تنقیدی پروگرام، ہمارے کتاب میلے، ہمارے شاعروں ادیبوں کے ساتھ یہ پروگرامز، شامیں ان کے ساتھ منانا، یہ ایک جاندار عمل ہے۔ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ یہ آپ کی ایکٹیویٹی صرف کتاب میلے تک نہیں ہے، آپ کے جو جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، خاص کر اکادمی جو آپ کی اکیڈمی ہے، تنظیم ہے، اس پلیٹ فارم سے بھی کافی سارے پروگرام ہو رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جگہ کم پڑ گئی ہے، اور یہ کچھ بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 3 دن ہونا چاہیے، اس پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے انتظامیہ کے ساتھ؟ جی میں شکر گزار ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب کا، راؤ عاطف رضا صاحب کا، انہوں نے ہمیں بہت ایک اچھی سجیشن دی تھی کہ رئیس خانہ میں آپ کریں، لیکن ٹیکنیکل پرابلمز یہ تھیں کہ وہاں پر واش روم اور لائٹ کا انتظام نہیں تھا، مجبوراً ہمیں یہاں پر کرنا پڑا، ورنہ وہاں پر بہت بڑا انتظام تھا، تو یہ مجبوراً یہاں پر ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلے جو بات کی اس کا میں ایک جواب ایک شعر میں دوں گا کہ ہم پیدا ہی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے لکھنا ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ کا کام لکھنا ہے، بس۔ وہ قاصر کا شعر ہے کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو جب جمل پور جل رہا تھا، جی آپ نے پوسٹ کی تھی کچھ مجموعے رہ گئے ہیں، جی زید کاپیاں نہیں کہیں؟ ابھی میرے خیال میں 10-20 تھے، وہ میرے خیال میں نکل گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے اور اس میں پنجابی کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے۔ جی وہ انگلش میں بھی لے کے آئیں گے اور پنجابی میں بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور آج مجھے پتہ چلا ہے کہ غلام جلانی برق صاحب نے ہمارے فسادات جو کہ عمل پور میں ہو اس پر بھی لکھا ہوا ہے، میری نظر سے نہیں گزرا تھا، یہ میری کم علمی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو بھی شامل کروں گا۔ اولیاء کے حوالے سے کتاب آ رہی ہے؟ جی اولیاء کرام کے حوالے سے آ گئی ہے، ہمارے ضلع کے جو مجذوب تھے، جو فقیر لوگ، جو درویش لوگ تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسے درویش بھی ہمارے پاس ہیں، ان کا تعلق علاقہ چھچ سے ہے، جو انڈیا میں جن کا مزار ہے،
انڈیا میں ان کا مزار آج بھی ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں. ان کا تعلق علاقہ اٹک سے، کیمل پور سے ہے، چھچ سے ہے. اور ایک ایسا مجذوب بھی ہمارے پاس دریائے سندھ کے کنارے دفن ہے، ایک اکیلی قبر ہے، اس کا کتبہ آج بھی لگا ہوا ہے، جس پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ بس باقی ہوس. اور وہ سخی شہباز قلندر کے اساتذہ میں شامل ہیں. یہ شاہ جمال چرم پوش، اور ان کا ذکر اس کتاب میں ہے. کتاب کا نام دیکھنے والوں کے لیے جی اس کتاب کا نام ہے جی اولیاء کیمل پور، اور اس میں پہلی جلد میں 90 کے قریب میں نے سن 1300 سے شروع کیا ہے. سن 1300 جی شاہ جمال چرم پوش 1300، اور ان کو 700 سال ہو گئے ہیں. اسی طرح بابا حسن عبدال، ان کو بھی 700 سال ہو گئے ہیں. اسی طرح بے شمار ایسے نام جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھے. 12-13 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوئی ہے. اس میں نہیں 4 یا 5 سال لگے ہیں. اور اس میں بابا فتح گل آپ کے علاقے کے ہیں، وہ کسی کے علم میں نہیں تھے. ان کو تلاش کرنا اور ان پر کام کرنا، ایسے لوگوں اس موضوع پر کام جستا تو ہے، لیکن ایک کتابی شکل میں. اور یہ بھی جلد اول ہے، انشاءاللہ اس کے اگلی جلد بھی آئے گی. اور یہ سرزمین اولیاء کی سرزمین ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر مزید کام کریں گے، اور ایسے اچھوتے موضوعات لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اور یہ ڈائری ٹی وی کی کوشش آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی، جتنی بھی کتب آ رہی ہیں اس پر آپ سے کچھ نشست بھی کریں گے، اور اس حوالے سے کچھ چیدہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر اہم نقطہ جات ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں گے. آخری جاتے جاتے 5ویں کتاب میلے کے حوالے سے پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ہی پیغام ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ پیغام ہیں، یہ کتابیں ہیں یہ خود پیغام دے رہی ہیں، یہ ماحول خود پیغام دے رہا ہے، یہ شہر کیمل پور خود پیغام دے رہا ہے. میرا پیغام دینا اب بنتا ہی نہیں ہے، بس لوگ خود دیکھ لیں گے آپ کی وساطت سے، اور چینلز جو آئے ہوئے ہیں ان کی وساطت سے، وہ خود پیغام ان تک پہنچ جائے گا. میرا پیغام اب یہی ہے کہ ہر بھائی انتہائی دل سے مشکور ہوں آپ. بہت مہربانی، سلامت رہیں. بالکل جی، انتہائی اہم ہمارا میں اثاثہ کہوں گا، ایک ایسا اثاثہ جو تاریخ پر وہ ورک انہوں نے پلٹے ہیں، وہ موضوعات انہوں نے چھیڑے ہیں جو آج سے پہلے کسی نے نہ چھیڑے. دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے کام میں مزید برکتیں پیدا فرمائے، اور آگے جی جتنے بھی معاملات ان کے آ رہے ہیں ان میں خیر والا معاملہ فرمائے. کریم خان آپ کے ساتھ ہے، ڈائری ٹی وی نیٹ ورک کے ساتھ. ضیاء خان کیمرہ مین ہیں. مزید ریویوز لوں گا اور آپ تک احوال جو آخری لمحات چل رہے ہیں آپ تک پہنچاؤں گا. جڑے رہیے.